اور لازم رہے۔ ایک فتنہ ہمارے یہاں اہل حدیث کہلاتے ہیں کہ مردوں کی طرف سے قربانی نہیں کی جا سکتی ہے، جو کہنا ناجائز ہے بالکل۔ میں نے آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا کہ ذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین موضوعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 میڈے ذبح فرمائے، دونوں سینگوں والے تھے اور دونوں خصی تھے اور دونوں چتکبرے تھے۔ آپ نے ان کو قربان فرمایا، اس کے بعد دعا فرمائے اللہ ان میں سے ایک میری طرف سے قبول فرما لے اور ایک میری امت کی طرف سے قبول فرما لے۔ قیامت تک کی امت کی طرف سے آپ نے قربانی فرمائی ہے تو آپ جو قربانی کر سکتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہمیں قربانی کرنی چاہیے، وہ آپ کو احتیاج نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو احتیاج نہیں ہے، مگر غلاموں کا فرض ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہماری سب کی طرف سے قربانی کی تو ہم آپ کی طرف سے بھی قربانی کریں۔ اپنے مردہ، اپنے مرحوم ماں باپ اگر ہو چکے، آپ اپنی قربانی کرنے کے بعد اگر چاہیں تو ماں باپ کی طرف سے، بہن بھائی مرحومین کی طرف سے، سب مرحومین کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، اور اب اگر چاہے تو پوری امت مرحومہ کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ پوری امت کو ثواب پہنچانے کی ایک ہی قربانی کر کے آپ پوری امت مرحومہ کو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ تمام امت جو مرحوم ہو چکی ہے سب کی روح کو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ قربانی کا ثواب پہنچانا مرحومین کے لیے جائز ہے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص زندہ کو ثواب پہنچانا چاہے تو بھی جائز۔ میرے ماں باپ اگر حیات ہیں، آپ کے ماں باپ حیات ہیں، اور آپ اپنی قربانی کرنے کے بعد اپنے ماں باپ کی طرف سے نفلی قربانی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں جبکہ زندہ ہیں۔ آپ اپنے بھائیوں کی طرف سے، اپنے اساتذہ کی طرف سے، اپنے شیوخ اور پیر کی طرف سے، اور وہ زندہ ہیں ان کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو ان کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ قربانی آپ پر واجب ہے، بیوی کا واجب ہے آپ پر، اولاد صغار کے اوپر یعنی چھوٹے بچوں کے اوپر آپ کی اولاد پر قربانی واجب آپ کی طرف سے، ان کی طرف سے آپ پر واجب نہیں۔ لیکن اگر آپ چاہیں تو اپنی اولاد صغار چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے بچوں تک سب کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، ان کا ثواب ملے گا اور وہ ان کے نام اعمال میں جمع ہو جائے گا۔ غرض یہ ہے کہ قربانی مرحومین کی طرف سے کرنا اعلیٰ ترین ثواب ہے، ان کی روحوں کو ثواب پہنچے اگر چاہے۔ ایک فرقہ میں یہاں تک کہتا ہے کہ قرآن پاک پڑھ کر بخشنا بھی نہیں بخشا جاتا، وہ بھی ان کو نہیں پہنچتا، وہ یہ بھی کہتے ہیں